بسم اللہ الرحمن الرحیم. BBIC پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رمضان. یقیناً جو پوڈ کاسٹ کا سلسلہ BBIC نے اسٹارٹ کیا ہے، آج کا پروگرام بھی آپ لوگوں کے لیے بہت انفارمیٹیو ہونے والا ہے. شفٹ پروگرام کے حوالے سے آج کی ہماری جو پوڈ کاسٹ ہے وہ معلومات، وہ انفارمیشن جو ہمارے کینڈیڈیٹس جو اس ٹائم جو ہے نا شفٹ پروگرام کا حصہ ہے ان تک پہنچانا، اور باقی جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں جن کو پتہ نہیں ہے کہ شفٹ پروگرام اصل میں ہے کیا. تو اس پوڈ کاسٹ کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں انوائٹ کیا ہے، مدعو کیا ہے جناب آصف صاحب کو، جو کہ ڈپٹی کنٹرولر ہیں بلوچستان بورڈ آفس میں. آصف صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو کہ لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں کہ شفٹ ہے کیا اور اس کے مقاصد کیا ہیں. دیکھیں، ہمارے رولز میں چیپٹر 10 میں انفیئر مینز کیسز کے حوالے سے ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کینڈیڈیٹس ایگزام میں اپیئر ہوتے ہیں SSC اینڈ HSC، اس میں وہ یوز کرتے ہیں انفیئر مینز. آئی مین چیٹنگ یا موبائل کنفسکیشن ہو گیا یا کوئی امپرسونیشن کا کیس ہو گیا. اگر ان پر وہ کیس، وہ ایلیگیشن وہاں سے رپورٹ ہوئی ہے اور یہاں پر ان کی ہیئرنگ ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ شفٹ کی طرف آتے ہیں. ابھی میں بتاتا ہوں کہ شفٹ کیا ہے. شفٹ اصل میں اسٹوڈنٹس ہیلنگ، امپروونگ، فارگیونگ اینڈ ٹرانسفارمنگ، یہ ایبریویشن ہے اس کا. اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ری ہیبلیٹیشن پروگرام ہے جس میں بچے کچھ آپشنز ہم دیتے ہیں. ان آپشنز کو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے معاشرے میں جا کر وہ ایکٹ کریں گے اور وہ ری ہیبلیٹیشن پروگرام کو کمپلیٹ کریں گے. اس کے بعد وہ MCQs ٹیسٹ میں اپیئر ہوں گے، تب جا کر وہ ایلیجیبل ہوں گے ہمارے ایگزامینیشن کے. آصف صاحب، جو ہمارے انفیئر مینس کے جو کینڈیڈیٹ ہیں جو اس ٹائم شفٹ پروگرام کا حصہ ہیں، ان کو کون کون سے آپشن اور کتنے آپشنز آپ لوگوں نے دیے ہیں؟ دیکھیے، شفٹ کے آپشنز 10 ہیں. ان میں بچوں کو پڑھانا ہوگا، 5 بچوں کو پڑھانا ہوگا جو اسکول نہیں جاتے ہوں گے. پلانٹیشن پروگرام میں آپ نے 10 درخت لگانے ہیں، ان کی کیئر کرنا ہے، ان کو پانی دینا ہے. اور صفائی کا ایک مہم ہے. آپ کے محلے میں 6-7 گلیاں ہیں، آپ نے کزن کے ساتھ یا اپنے دوستوں کے ساتھ یا انکلوڈنگ گارڈین آپ گلیوں کی صفائی کریں گے. ایک مہم ہے. صفائی ویسے بھی نصف ایمان ہے. اور اس کے علاوہ ٹری پینٹنگ ہے. 40 درختوں کو کلر کرنا ہے فار دی پرپز آف بیوٹیشن، کہ وہ خوبصورت لگے. اور پبلک آرٹ ہے. آپ نے ایسے کمیونٹی اسپیسز ہیں جہاں پر آپ نے کوئی ایسا آرٹ یا کوئی پکچر یا کوئی اقوال زری لکھنا ہے جس سے ایک پازیٹیو میسج جائے. اور اس میں ایک آپشن ہے کہ آپ نے آرفنیج جو سینٹرز ہیں ہمارے، وہاں پر آپ نے یتیم خانہ میں کام کرنا ہے. ہفتے میں 3 سے 4 گھنٹے کام کرنا ہے 3 دن کے لیے. اور 5 کتابیں پڑھنی ہیں. وہ جو کتابیں آپ نے سلیکٹ کرنی ہیں ان کے آپ نے سمریز بھی لکھنے ہوں گی، 3 سے 4 پیجز. اور پوئٹری ہے. 8 سے 10 پوئٹریز آپ نے یاد کرنی ہے، میمورائز کرنے ہیں. پھر ان کی ویڈیوز بنیں گی، آپ گروپس میں شیئر کریں گے، جو گروپس ہم فوکل پرسنز کا بناتے ہیں. اس کے علاوہ قرآن کے آخری 10 سورت زبانی یاد کرنا ہے ترجمہ کے ساتھ. اور اس میں سورہ رحمان لازمی ہے. اور اس کے علاوہ ایک شارٹ فلم بنانا ہے آپ نے. ایک نہیں بلکہ بہت سارے شارٹ فلمیں بنانے ہیں، 8 سے 10، جس میں ایک پازیٹیو میسج آپ کنوے کر لیں اپنی کمیونٹی کے لیے یا پبلک کے لیے، جس سے ایک اچھا سا میسج کنوے ہو جائے. اور اس کے علاوہ لاسٹ جو آپشن ہے ہمارا وہ اسکل ایکوزیشن ہے یا ووکیشنل ٹریننگ ہے. کوئی ایک بچہ جو کسی وینڈر کے پاس جاتا ہے، کسی شاپ میں جاتا ہے، وہاں جا کر وہ کوئی موبائل ریپیئرنگ سیکھتا ہے یا کوئی بائک کا ریپیئرنگ سیکھتا ہے، کوئی کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر کا کام کرتا ہے، تو وہ مطلب کچھ کوئی بھی سیکھتا اسکل ہے. ہو سکتا ہے یس، وہ. آف کورس. تو یہ آپشنز تھے ہمارے شفٹ کے، جس میں جو کینڈیڈیٹ شفٹ کا آپشن میں کوئی ایک ری ہیبلیٹیشن پروگرام آپٹ کرتا ہے، پھر اس کو کمپلیٹ کر کے ہمیں ویڈیوز بھیجتا ہے. اور یہ جتنے بھی آپشنز آصف صاحب نے بتائے، ان سب کی جو ہے نا آپ لوگوں نے ویڈیوز بنا کے لازمی جو ہے نا سینڈ کرنی ہوتی ہیں. ایک بہت اہم کویسچن، MCQ بیسڈ جو آپ کو لوگوں کے جو ٹیسٹ ہوں گے، اس حوالے سے ذرا بتائیں، تمام مضامین سے MCQs آئیں گے یا ایک اسپیسیفک جو مضمون ہے یا سبجیکٹ ہے اس میں سے آئیں گے؟ بہت اچھا کویسچن ہے آپ کا. اکثر کینڈیڈیٹس اس میں کنفیوزڈ ہوتے ہیں، وہ ہم سے کویسچن بھی پوچھتے ہیں. ایسا ہے کہ اگر ایک کینڈیڈیٹ کا انفیئر مینس کیس ہوا ہے ایک ہی پیپر میں، تو MCQs کا ٹیسٹ اسی ایک پیپر ہی سے آئے گا. میں ہوگا. اگر 2 ہیں تو 2 سے آئیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ شفٹ کا آپشن جو ہے
وہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے MCQs کی تیاری کرنی ہے. یہ دو چیزیں پیرالل چلیں گی اور ان دونوں کی کمپلیشن بہت ضروری ہے, تب جا کر ایک کینڈیڈیٹ ایلیجیبل ہو جائے گا فار دی نیکسٹ ایگزامینیشن. جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں شفٹ پروگرام کا حصہ ہیں یا انفیئر مینز میں جن کے نام آئے ہوئے ہیں, تو ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ کس گروپ میں ایڈ ہوئے ہیں, یا آپ لوگوں نے واٹس ایپ گروپ بنایا یا ون بائی ون ان کو کال کریں گے, کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں رمضان, مینز آف ویریفیکیشن میں ان کے ویڈیوز ہمارے گروپس میں آ جائیں گے. کلسٹرز بنائے ہوئے ہیں ہم نے, فوکل پرسنز آلریڈی نومینیٹ ہو چکے ہیں. جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ مختلف گروپس میں ہم نے ڈیوائڈ کر کے ان کو ٹاسک دیا ہوا ہے. ابھی وہ ویڈیوز ہمیں جب سینڈ کرتے ہیں ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں, نیچے رول نمبر اس کے سب ٹائٹل میں بھی ہوگا, ان کا نام بھی ہوگا, تو یہ مینز آف ویریفیکیشن ہے. کچھ ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جن کے پروفارماز ہمارے ساتھ ہیں جو انہوں نے خود فل کیے ہیں, لیکن ایون دین وہ کسی بھی شفٹ پروگرام میں یا گروپ میں وہ ایڈ نہیں ہے. تو اس ویڈیو کے تھرو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں, جو کینڈیڈیٹس یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کائنڈلی بورڈ آفس میں آ کے ہمارے ڈپٹی کنٹرولر آصف صاحب سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو کسی ایک گروپ میں ایڈجسٹ کیا جا سکے, تاکہ جو باقی جو بچے اگر اپنا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو وہ اس چیز سے محروم نہ ہو. بہت اہم کویشچن کہ کچھ ایسے بچے ہیں جن کو ہم جیسے گروپ میں ایڈ کر لیتے ہیں, آدھے گھنٹے بعد 20 منٹ بعد گھنٹے بعد جو ہے نا وہ لیفٹ کر لیتے ہیں, تو کل کو وہ آ کے یہاں پہ کلیم کر سکتے ہیں؟ نہیں جی, دیکھیں انہوں نے پروفارما میں جو نمبر دیا ہوا ہے ہم اسی نمبر کو ایڈ کرتے ہیں. اگر وہ لیفٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہی کا قصور ہے, ادروائز وہ کلیم بھی نہیں کر سکتے ہیں. آصف صاحب, جو MCQs کا جو ٹیسٹ لیں گے آپ لوگ, یہ ساتھ ساتھ جتنے ہمارے جو ویڈیوز آ رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ایک ایک گروپ کر کے جو ہے نا آپ لوگ MCQs ٹیسٹ لیں گے یا ایٹ دا اینڈ لیں گے؟ سیکنڈ اینول ایگزامینیشن ابھی آ رہا ہے, اناؤنس بھی ہو چکا ہے, اس سے پہلے ہم کنڈکٹ کر لیں گے. اس کا ریزن یہ ہے کہ بہت سارے کینڈیڈیٹس ایسے ہیں کہ وہ ایلیجیبل ہو جائیں گے سیکنڈ اینول میں اپیئر ہونے کے لیے. صحیح. تو اسی لیے ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہم نے رکھا ہے 27 اگست. ایک اور اہم کویشچن کہ کچھ بچے جو ہے نا وہ یہ میسج کرتے ہیں کہ ہم ابھی جو ہے نا اپنا رجسٹریشن کروا سکتے ہیں یا اپنے ڈاکومنٹ سبمٹ کروا سکتے ہیں بائی اینول ایگزامینیشن کے لیے. آف کورس ایک نوٹیفیکیشن کنٹرول صاحب کے آفس سے ہوا ہے جس میں وہ تمام کینڈیڈیٹس جن کے اوپر ایلیگیشنز ہے, فار ایگزامپل چیٹنگ کا ہے یا موبائل کنفسکیشن کا ہے, وہ تو سارے جمع کر رہے ہیں, ایگزامینیشن فارم اپنے جمع کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ امپرسونیشن والے جو کیسز ہیں دے آر ناٹ ایلیجیبل فار دس فورتھ کمنگ ایگزامینیشن. وہ پھر ایسا ہے کہ ٹاسک پورا کر کے MCQs کا ٹیسٹ کر کے پھر دے ول بی ایلیجیبل فار اینول ایگزامینیشن 2027. صحیح, ایک سال بعد. جی جی, ایک سال بعد. آصف صاحب, جو BBIC کے پرانے رولز تھے ان کے مطابق جو ہے نا پہلے کیا سزائیں ملتی تھیں انفیئر مینس کے کینڈیڈیٹس کو, اب شفٹ کے آنے سے جو ہے نا جو شفٹ پروگرام انٹروڈیوس کروایا آپ لوگوں نے, اس کے آنے سے کیا چیزیں ریپلیس ہوئی ہیں؟ دیکھیں پہلے اگر ایک کینڈیڈیٹ انفیئر مینز میں اس کے اوپر کوئی ایلیگیشن لگتا تھا تو 1 سال کے لیے فل رزلٹ کینسل, 2 سال کے لیے ڈے بار یا 3 سال کے لیے. ابھی کینڈیڈیٹس کو کمپنسیٹ کیا گیا. وہ کیسے؟ شفٹ کا جو پروگرام ہے اگر وہ شفٹ کے آپشن میں آ جاتا ہے اور ری ایبلیٹیشن پروگرام کر کے پھر MCQs ٹیسٹ میں وہ اپیئر ہو کر پھر اس کا جو 2 سال ہے وہ 1 سال میں تبدیل ہو جاتا ہے اور 1 سال ہے وہ مہینوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی کمپنسیشنز ہو گئی ہیں, کافی اس سے چینجز آ گئی ہیں کیونکہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہمارے سمجھو ان سے غلطی ہوئی ہے, دے آر ناٹ کرمنلز, تو ان کو اتنی بڑی سزائیں نہیں ملنی چاہیے. میرا لاسٹ کویشچن آپ سے, جو شفٹ پروگرام آپ لوگوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے اس کے کیا فائدے ہوں گے, کیا امپیکٹ ہوگا ہماری سوسائٹی پہ, اسپیشلی ان کینڈیڈیٹس پہ جو شفٹ پروگرام کا حصہ ہیں یا انفیئر مینس میں جو ہے نا جن کا نام ہے؟ رمضان صاحب دیکھیں, شفٹ از ناٹ اے پنشمنٹ, شفٹ از اے ٹرانسفارمیشن. ان کے بیہیویئر میں بہت بڑا چینج آ جاتا ہے. دیکھیں اگر ایک بچہ ہے وہ گھر میں صفائی نہیں کرتا ہے, اس نے آپشن شفٹ کا صفائی کا لے لیا, تو اس نے صفائی جب کرنا شروع کیا تو اس کو امپورٹنس صفائی کا پتہ چل جائے گا کہ اس نے اپنے معاشرے میں اپنے گھر میں صفائی کرنا ہے. اور اسی طرح اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ
کوئی چیز ارن نہیں کر سکتا ہے. اگر اس نے کوئی اسکل سیکھا اور اس کی اسکل سے مزید اس کے فیوچر میں وہ ارننگ کرنے لگا تو کتنا بڑا فائدہ ہے. بالکل اس کی پرسنلٹی میں, اس کی بیہیویئر میں ایک پازیٹیو چینج آ جاتا ہے. وہ مطلب اتنا کانشیس ہو جاتا ہے کہ سیوک انگیجمنٹ جو ہے, مطلب معاشرے میں جو وہ ہمارے نارمز ہیں, جتنے بھی چیزیں ہیں, ان تمام چیزوں کے بارے میں اس کو ایک شعور آ جاتا ہے. تو اوور آل ان کی پرسنلٹی میں ایک بہت بڑا چینج آ جاتا ہے. جی ناظرین, آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یقیناً یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت مفید, فائدہ مند ثابت ہوگا. مجھے محمد رمضان اور ہمارے گیسٹ آصف صاحب کو اجازت دیجیے. ایک اور ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ٹائم دوبارہ ملیں گے. اللہ نگہبان.